غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم میرے آقا کی یہ نسبت بھی ذرا دیکھو یارو، کھوٹے سکے سرے بازار میں چل جاتے ہیں۔ نسبتوں کا بڑا فرم ہوتا ہے۔ عبدالعلیم بھائی بقائی ان کی نسبتیں سر چڑھ کر بولتی ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب نے اپنے بچوں کو گھٹی میں پلایا ہے عشق مرشد۔ سب ایک نمونہ ہے اپنے اپنے دور کا، اپنے اپنے وقت کا، آپ چاہے جس کو دیکھ لیجئے، ہے نا، نمونہ ہے۔ اگر آپ حافظ فہیم بقائی کو دیکھیں گے تو مرشد کا نام آئے تو لٹانا، جسیم بقائی کو دیکھیں گے، حلیم بقائی کو دیکھیں گے، کلیم بقائی کو دیکھیں، اور ایک چھوٹا اور ہے اس بقائی کو دیکھیں گے، حاجی صاحب کو دیکھیں گے، تو آپ کو نقشہ عشق میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ عشق میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اور دیار حبیب عشق و محبت کی راجدھانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر یہ جملہ دہراؤں، مقام مصطفیٰ اور میرے نبی جہاں رہتے ہیں، یہ عشق و محبت کی راجدھانی ہے۔ جس نے عشق کیا وہ کامیاب و کامرا ہوا۔ ابھی میں نے پڑھا تھا عید میلاد النبی میں کہ ایک صحابی بعد میں بنے، پہلے تو وہ 70 جنگجو کے ساتھ آئے تھے، ایک تاریخ میں 40 کے تھا، نام تھا بریدہ اسلمی۔ کیا نام تھا؟ بریدہ اسلمی۔ بریدہ اسلمی۔ اعلان یہ کیا تھا ابو جہل، عتبہ شیبہ اینڈ کمپنی نے، کہ جو محمد عربی کو گرفتار کرے گا، پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، سرخ اونٹ۔ اب بتائیے سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ میں 2 سیکنڈ میں پورا واقعہ کر دوں۔ حضرت بریدہ اسلمی اپنے سواروں کے ساتھ اس نیت سے آئے کہ ہم سرحد مدینہ میں نہیں آنے دیں گے۔ پتہ لگا لیا تھا کہ مکہ سے کوچ کر کے آئے۔ اللہ اللہ، نگاہ مصطفیٰ کا فیضان کیا ہوتا ہے کہ آئے ہیں وہ غلط ارادے سے، لیکن جب نبی کے نگاہ نبوت سے بریدہ اسلمی کی نگاہ ٹکراتی ہے، تلوار گر جاتی ہے، قدموں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کسی ایرے غیرے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ والے کا چہرہ ہے۔ قدموں میں گر جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی حضور سے مکالمہ بھی ہوا تھا، لیکن واقعہ میں نے سوچا بڑا ہو جائے گا، اس لیے 2 شبدوں میں نپٹا دیا کہ بریدہ اسلمی کو یہ کہا گیا تھا انہیں پکڑنا ضرور، لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں، ان سے مخاطب نہ ہونا، اس لیے کہ عرب کے بدترین کفار و مشرک کہتے تھے وہ جادوگر ہے معاذ اللہ، وہ بولتے ہیں تو کھچاؤ ہوتا ہے۔ اور بریدہ اسلمی نے 2 کلام کیے تھے مصطفیٰ سے، عاشق ہو گئے، اور اب ارادہ بدل گیا، نیت بدل گئی تو اسٹائل بھی بدل گئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مدینہ سکونت ہوگی، جسے دنیا یثرب کہتی ہے، جسے بیماریوں کا گھر کہتی ہے، جسے بلاؤں کا گھر کہتی ہے، محمد عربی کے قدموں کی برکت ہے کہ وہ اب یثرب نہیں رہا، مدینہ الرسول ہوگا۔ آپ ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو لکھا ہوگا مدینہ المنورہ، یہ لکھا ہوگا بڑے بڑے شبدوں میں، جگہ جگہ لکھا ہوگا مدینہ المنورہ۔ اور حضور کے مہمان کا کتنا ادب، جو لوگ ہو آئے وہ میری تائید کریں گے، جو جا رہے وہ سیکھ کے جائیں گے۔ آج ہم گلی کوچے میں جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس بائک ہے، اگر کاروار آ جائے تو ہمارے جو مزاج ہے، دماغ ہے، وہ ساتھ میں آسمان کی سیر کرتے ہیں، کھڑکی کھول سے اسے کہتے ہیں کہ بیمہ کرا لیا کیا، روڈ پر جگہ نہیں دے رہا ہے، بولتے ہیں ایسا، بیمہ کرا لیا کیا، روڈ نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن اللہ کی قسم حاجی سامنے بیٹھے، یہ حاجی بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جہاں پر شنکھیا ختم ہو جائے اللہ نے انہیں ایسا نوازا ہے، اور یہاں وہ گاڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتی، اتنی بیش قیمتی گاڑیاں، لیکن چینٹی کی طرح رینگ رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تکلیف خود گوارا کرو، حضور کے مہمان آئے ہیں، ان کی عزت و توقیر کرو۔ بولو اج صاحب ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ مدینے جانے کا ارادہ، اپنی پگڑی کو اچھالا،
نکالا، اپنے نیزے میں باندھا، اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ اب یہ جھنڈا ہو گیا اور میرے نبی اب سلامتی کے ساتھ مدینہ جائیں۔ تو جب آپ مسجد قباء شریف جائیں گے، اسلام کی پہلی مسجد ہے مدینے میں، بغل میں حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے کھجوروں کا، اس کے جسٹ سامنے دیکھنا آپ یہ زمزم کا پلانٹ بہت بڑا لگا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک ٹیکرا آپ کو دکھے گا پہاڑی، اسی کو کہا گیا ودا کی پہاڑی۔ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کر حضور کے استقبال کے لیے سرحد مدینہ میں آئی تھی اور پکار رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی۔ اب حضور کے بلانے کی بات، یہ تو جذباتی رشتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوگی، یہ جا رہے ہیں تقریباً 13 کلومیٹر کی لمبائی، اگر اس کو لمبائی آنکھیں، اونچائی 37,500، جب ہم گئے تھے 37,000 فٹ اونچائی پر جہاز اڑتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتانا، زمین نیچے ہزاروں فٹ، آسمان اوپر، کون ہے جو وہاں تک لے جاتا ہے اور وہاں سے واپس لاتا ہے؟ تو یقیناً کہنے پڑے گا اللہ رب العالمین ہے، اور حضور سرور کائنات ہے کہ اپنے دیوانے کو بلاتے بھی ہیں، زیارت بھی کراتے ہیں اور مدینے میں رہنے کا اذن بھی دیتے ہیں اور پھر واپسی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دعا کرتے ہیں ہمارا یہ عزیز بھائی خیریت کے ساتھ جائے اور خیریت کے ساتھ آئے، کیونکہ جب جہاز اڑان بھرتا ہے تو کپتان 2 منٹ کی سپیڈ دیتا ہے، کچے دل کے کمزور دل کے بیچارے رونے بھی لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دعا پڑھ لو۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم واپس آئے کہ نہیں آئے، اللہ کی مرضی، وہ سچی سچی بات کہتے ہیں، کیونکہ حضور کے دیار میں رہنے والے سچ ہی بولتے ہیں، اور ایسا سچ بولتے ہیں حضور کی سیرت پڑھو۔ آج تو اگر کسی سے ذرا سا الیک سلیک ہو جائے ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، اس کے تعلق وہابیوں سے۔ حضور کی سیرت پڑھو، حضور کے پاس یہودی اپنی امانتیں رکھ جاتے ہیں، اور یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ آپ کو کتاب پڑھنا، کتاب کا میں نام بتا دیتا ہوں، داستان ایمان فروشوں کی، 5 حصے ہیں، ہندی میں بھی آتی ہے، یعنی ایمان بیچنے والوں کی، کہ یہودیوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن پیغمبر اسلام کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ میں چھوڑ جاتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، یہ صادق الامین ہے، یہ پیسے روپیہ اور مہر اشرفی کی بھی حفاظت کریں گے اور ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حلیم بھائی، کس نے سوچا تھا کہ یہ جائیں گے؟ ان کے ادر اور بھائی بھی ہیں، لیکن حضور کی نگاہ جو ان پر پڑی ہے، کیوں پڑی؟ ہم تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا، ٹھیک، کعبہ شریف کئی بار بنا، کئی بار اجڑا، اور جیسے ہی آپ جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں دماغ میں رکھنا، ویسے تو حضرت کی رفاقت ہے ہی آپ کے ساتھ میں، جہاں صفا مروہ ہے دوڑ لگائی جاتی ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس کے جسٹ پیچھے ایک پہاڑ ہے بڑا سا، اب وہاں کے بادشاہ نے اپنا محل بنا لیا، اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی ہیں تو پاورفل ہوں گے، یہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ نام اس پہاڑ کا ہے جبل ابو قبیس، عربی میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ابو قبیس، اس پر کھڑے ہو کر، اس پر کھڑے، اور اس کے ٹھیک بائیں طرف آپ آؤ گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، یعنی جہاں کائنات کی نجات و ہندہ پیدا ہوئے، حضور کا وہ گھر مبارک ہے۔ اور تھوڑا ادھر نکل کر آؤ گے تو جہاں باتھ روم لیٹرین سب بنی ہوئی ہے، اور اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کا محل تھا، نجدیوں نے بھی اس جگہ ٹھیک ٹھاک چیز بنائی ہے، لیٹرین باتھ روم بنا دی ہے اس پورے محل پر۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ چہرے سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے من میں کیا سوچ رہے، ابھی بھی سوچ رہے آپ، بہت سارے ہمارے دینی ملی اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں گے، اللہ وہ دل لے آئے کہ ہم بھی مدینہ جائیں، ہے نا؟ اب دعا کرتے ہیں اللہ اس محفل کی برکت سے سب کو اس در کی حاضری دکھائے۔ اب حضور جو بلاتے ہیں
تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا. کہاں گئے ذیشان احمد جی؟ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مفتی اعظم ہند کا شعر ہے، مرمر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچے، یعنی اس کی اہمیت ہے. آپ تھکے ہارے پریشان دھکا کھاتے ہوئے پہنچے تو گر پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. اور کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. عزیزان من، ٹیپ کا بند بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک پریشان انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ ملنا چاہیے. بھئی ہم مرشد کی نگری پہنچتے ہیں اور آپ یقین جانیے کئی بار دیکھا خانقاہ صفی الشریف پہنچے گنج مراد آباد، اگر بھوک ہے کسی سے کہا بھی نہیں اور ادھر اپنے آپ خبر ہو گئی کہ لگتا ہے یہ مہمان بھوکے آئے، انتظام ہونے لگا. تو پھر وہ شعر یاد آیا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا. آوازیں کام دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں. حضور کے یہاں پہنچے تو حضور فرماتے من زارا لہو قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. قافلے میں ہے کوئی نہ کوئی عالم دین ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب حضور کے دیار میں جاؤ تو حاضری ایسے دینا، ادب کا لحاظ رکھنا، وہاں گلی کوچے کے بلیوں کا بھی احترام کرنا ہے نا. بلکہ ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید جب ان کے یہاں پہنچا کہا حضور ہم مدینہ شریف جانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا اچھا حضور کے دربار تو دھیان رکھنا وہاں کے گلی کے کتوں کا بھی لحاظ رکھنا. اب بتائیے کتے کہاں ہیں؟ اجزا کتے ہم نے دیکھے ہیں، کتا نجس ہے اور مدینے میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فقیر کا قول تھا کہ بیٹا جانا وہاں مدینے کے دربار کے آس پاس حضور کے کتوں کا لحاظ رکھنا، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے. مرید کو گانٹھ باندھ لی، پیر کی بات یاد آیا اور اس نے حاضری دی حضور کے مدینے میں. جب واپس ہونے لگا روضہ رسول سے تو ایک کتے پر پیر پڑ گیا. اب پیر پڑ گیا تو اسے تکلیف ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی تکلیف ہوئی، کیونکہ پیر نے کہا تھا کہ بیٹا وہاں کے کتوں کا بھی لحاظ رکھنا. اب بات آئی گئی ہوئی جب واپسی مدینے سے ہوئی اور جب وہ اپنے پیر ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں وہاں پانی پر پہنچا تو دیکھا آپ کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، گلے میں ڈوری ڈالے پٹی بندھی ہوئی ہے. تو اس نے بے ساختہ بے چین ہو کر پوچھا حضور یہ کیا ہو گیا؟ حضور میرے جانے کے بعد آپ کو یہ تکلیف کیسے؟ آپ نے فرمایا ارے نادان تو ابھی سمجھا نہیں عشق کی معراج کو. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتوں کا عذاب کرنا، بلکہ یہ کہا تھا حضور کے دیار میں بسنے والے رہنے والے ملنے والے کتوں کا عذاب کرنا. اے نادان تو سمجھا نہیں، جس کتے پر دیار رسول میں تیرا پیر پڑا تھا وہ میں ہی تو تھا. وہ میں ہی تو تھا. بڑے بڑے اکابرین اور اولیاء اللہ اپنی حیثیتیں بدل کر اس بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. تو اب مزدہ کیا ملے گا؟ آخری بات من زارا لہو قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. شفاعت واجب. تو اب دیکھے گا کون جو مالدار ہوگا، دیکھے گا کون جو خوشحال ہوگا، دیکھے گا کون جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگے وہی تو دیکھے گا. بھئی یہاں سے اڑان بڑھے گا، پیسے خرچ ہوتے ہیں، دیار میں جائے گا حضور کا روزہ محراب منبر یہ سب دیکھے گا، تب شفاعت کا حقدار ہوگا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں میں سمٹ جائے گا قیامت تک. تو پھر حضور نے غریبوں کے لیے کیا کیا؟ تو میرے نبی کا ارشاد سنو من زارا لہو قبری وجبت لہو شفاعتی. جو میرا امتی مدینۃ الرسول آئے گا، ہڑا
تھکا ہارا آئے گا، پریشانیاں اٹھا کر آئے گا، مال خرچ کر کے آئے گا، رسول فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت، بلکہ ایک جگہ آیا وجبت لہو جنتی، اس پر میری جنت بھی واجب ہے۔ لیکن وہ غریب امتی، وہ مفلس امتی، وہ کلاش امتی جس کے پاس روپیہ نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ خالی سسکیاں بھرے گا، وہ خالی آہیں بھرے گا، وہ خالی آنسو بہائے گا؟ نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرا غریب امتی کمال محبت سے مجھ پر درود پڑھے گا تو میں اس کی بخشش کر دوں گا، تو میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ اتنے کریم ہیں آقا کہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاؤ تو شفاعت کے حقدار بن جاؤ، اور عشق میں ڈوب کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دو تو آپ کی بخشش ہو جائے۔ اب اگر ہندوستان کی تاریخ میں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، بس سلام پڑھ رہے 2 منٹ کا بات ہے۔ ہندوستان میں نظام حیدرآبادی کا نام سنا ہوگا، اس کی اگر یہاں بنسج بیٹھے ہو تو ہاتھ اٹھائیں، نہیں ہوں گے کوئی؟ نظام حیدرآبادی جس نے لاکھوں ٹن سونا ہندوستان کے سرمایہ میں خرچ کیا، دان کیا، ٹھیک ہے؟ نظام حیدرآبادی، کیا کبھی اس کے پاس سونے کی اس کے پاس خزانے تھی، بھرا پڑا تھا، سب کچھ تھا، لیکن تاریخ پڑھو حضور کے دربار کی حاضری نصیب نہ ہو۔ آپ مولوں کو دیکھ لیجئے، کس چیز کی کمی، نہ رتبے کی، نہ طاقت کی، نہ سواریوں کی، کوئی نہ جا سکا۔ اور مجھے یاد آیا جنر گڑھ کا وہ واقعہ کہ حضور کا ایک عاشق تھا جو کہ نئی بھائی بقائی پیشے سے مستری ہے، کاریگر ہے، معمار ہے، تو میں اسی پر بات کر، اور ہاں ہمارے حلیم بھائی بھی جانے کتنے مکانات انہوں نے بنا ڈالے، اسی پر بات تمام کرتا ہوں کہ جنر گڑھ گجرات میں ہے، وہاں ایک عاشق رہتا تھا حضور کا، کام کیا تھا؟ کنی، بسگلی، ہتھوڑی، اور یہ 3 آئٹم تھے۔ اس کے پاس معمار تھا، مستری تھا، لیکن جب وہ اینٹ اٹھاتا تھا تو حضور پر درود پڑتا تھا، مسالہ لگاتا تھا تو حضور پر درود پڑتا تھا، اور دیوار اٹھاتا تھا تو حضور پر درود پڑتا تھا۔ یعنی ایسا عاشق حضور کا کہ درود کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، وہ اس نے زبانی یاد کر لی۔ لیکن آرزو کیا تھی؟ آرزو تو آپ بھی کر سکتے، بس اپنے دل میں مزینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ آرزو ہر مومن کر سکتا ہے۔ آرزو یہ تھی، یا اللہ اپنے محبوب کا دربار دکھا دے، یا اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں بلا لے۔ تاریخ حیران ہے، لکھنے والے بھی حیرت زدہ ہیں، اور علامہ الیاس احمد قادری جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک دن کیا ہوا، وہ مزدور، وہ معمار، وہ کاریگر اپنی کٹھیا میں سو رہا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک کی آمد ہوئی اور میرے نبی فرماتے، دیوانے تم یہاں لیٹے ہو، اٹھو میرے مدینے آؤ، میرے روزے کا 1 کنگرا یا 2 کنگرے ٹوٹ گئے ہیں، ان کو ٹھیک کر دو۔ آنکھ کھلی، اور یہ بڑے بڑے عالموں نے، ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہے، اور میرے نبی کا خود قول ہے کہ اگر کسی دیوانے عاشق نے حضور کو دیکھا تو اللہ کی قسم حضور کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان حضور کی شکل بنا ہی نہیں سکتا۔ اب جب آنکھ کھلی تو وہی پھٹا بستر، پھٹا تکیہ، کیسے؟ وہ مدینہ، حضور کا مدینہ۔ پھر عشق نے کہا، ارے نادان، بلایا تجھے کس نے؟ جس نے بلایا وہی انتظام کریں گے۔ تو جھولے میں اپنی کنی، وصولی، ہتھوڑی ڈالی اور ڈالا کاندھے پر، نکلا گھر سے۔ ادھر واقعہ رونما ہوا کہ ساحل پر کپتان نے ہری جھنڈی دی، بادوان کھول دیے گئے، ہے نا؟ جہاز رانی جو کرتے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اور مگر ہری جھنڈی دے دی گئی، اب اسے بڑھایا جائے، کہاں؟ حضور کے دیار کے لیے۔ جہاز بڑھ ہی نہیں رہا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لوگ پریشان۔ کپتان نیچے آیا، اس نے کہا کوئی تکنیکی خرابی نہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ جہاز آگے نہیں چل رہا ہے؟ تب کسی نے پکار کر کہا، وہ کوئی عاشق آ رہا ہے، اس عاشق کو دیکھا جائے۔ آنے والا وہ معمار جو کاریگر تھا، مزدور تھا، کاندھے پر وہ اپنا جھولا ٹانگے قریب آیا، جہاز میں بیٹھ گیا۔ کسی نے نہ ٹکٹ پوچھا، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، بس پہنچ گیا حضور کے مدینے۔
اب جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا رسول اللہ کے دیار میں کہ ایک کنگورا روزے کا ٹوٹا جو حضور نے بتایا تھا، تو اب سدھارے کیسے، صحیح کیسے کرے؟ کیوں کہ علماء فرماتے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام بارگاہ رسول پاک میں صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کریں اور حاضری دیں۔ دیوانہ آگے بڑھا اور کمر سے اپنے آپ کو رسے سے باندھا، گھٹنوں کے بل حضور کے روزے پہ چڑھ گیا، کہو سبحان اللہ۔ اس کنگورے کو ٹھیک کیا اور اب نیچے نہیں اوپر دیکھنے لگا اور کہنے لگا میرے مالک آرزو پوری ہو گئی، منت پوری ہو گئی، اب جینے کی تمنا رہی، تیرے حبیب نے بلایا ہے، مہمان بن کر آیا ہو، یا اللہ آرزو یہ ہے کہ حضور کا گنبد ہو اور عاشق کی جان یہیں سے نکل جائے۔ چنر گڑھ کا سچا واقعہ، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ دیوانہ حضور کے روزے پر سیدھا جنت میں چلا گیا۔ کیسے کیسے مستانے ہیں، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے یہاں جانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، ایماندار ہونا ضروری ہے۔ حضور کے دیار میں جانے کے لیے روپیہ پیسہ ضروری نہیں، عشق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر روپیہ پیسے کی بات آتی تو اسی خانپور میں دیکھ لو کھدانیں ہیں یا روپیوں کی، جس کو اللہ اس کا رسول بلاتے ہیں وہی مدینے کو جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اب انشاءاللہ یہ ادھورا میٹر ہے اس آیت کا، پھر کبھی پورا کریں گے جب یہ واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے جانے کو آسان فرمائے، ان کے ماں باپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے بیوی بچوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو بھی اجر عطا فرمائے، سب کو حضور کا مدینہ دکھائے۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی بہن مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سب کو دیار حبیب کی حاضری نصیب ہو۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اٹھو کہ